جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ناظرین اکرام، لا الہ کہنا تو شاید بہت آسان ہے، مگر اس پر استقامت اختیار کرنا نہایت مشکل اور کٹھن ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نعرہ توحید اور حق کی آواز کو بلا خوف بلند کیا، لیکن قربانی، عشق اور صبر کو خاص طور پر دو ہستیوں سے زیادہ نسبت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں صبر خلیل کا ذکر ہوتا ہے، وہیں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا جو صبر ہے اور قربانی ہے، اور جو اس کا فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو جو باہمی نسبت اور یگانیت حاصل ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ فلسفہ قربانی، میدان منا سے میدان کربلا تک۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اہم شخصیات تشریف فرما ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اہم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ وہ ہستی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی نوکری کے لیے چن لیا ہے، جو کئی سالوں سے الحمدللہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد جناب سید حسن شاہ صاحب المکی المدنی، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سہیل مجید صاحب۔ ان دونوں باپ کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا، اور شاہ صاحب ہماری خوش قسمتی کہ آج الحمدللہ آپ ہمارے مہمان بنے پروگرام توبہ استغفار میں، روز نیوز پر آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر سہیل مجید صاحب آپ بھی الحمدللہ گاہے بگاہے ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ۔ آج کا موضوع شاہ صاحب انتہائی اہم ہے، اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آغاز یہیں سے فرمائیے کہ قربانی فلسفہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی یونیک سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ قربانی یہ مخفف ہے قرب ربانی کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر قربانی کے قرب ربانی حاصل ہو نہیں سکتی۔ واہ واہ واہ، اسی لیے شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ قرب سے نکلا ہے قربانی۔ جی، قرب، اس کا مخفف قرب۔ قرب۔ اب کائنات عالم میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، صرف اختصاص کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں قربانی کے ہی ذریعے سے ترقی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر۔ سبحان اللہ۔ ارتقا پاتی ہے ہر چیز بڑے میں ہو کر، شرط یہ ہے کہ باقی نہ رہے تیرا میرا۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ قربانی اس کائنات کی فطرت میں موجود ہے۔ واہ، کیا بات۔ اب آپ دیکھیں
बिग बैंग के बाद जी जब इस कायनात की तरक्की होती रही ठीक है तो जमादात जो अंदर जमा है, जमादात ठीक है मेटल्स जिसको कहते हैं, ठीक है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सही है तो उनकी कुर्बानी के नतीजे में नबातात पैदा हुए। बिल्कुल ठीक नबातात ने अपनी कुर्बानी पेश की ठीक तो हैवानात बने। बिल्कुल सही हैवानात ने अपनी कुर्बानी दी सही तो वो इंसान के अंदर पोशीदा हुए। वाह ये इर्तिका पाती है तो इस तरह बतदरीज तरक्की करते 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 वाह अब आप देखें जमादात नबातात में फना हो गए, नबातात हैवानात में फना हो गए, और हैवानात कहाँ जा रहे हैं? वाह ये हैवानात जितने हैं, गाय बकरी भैंस दूध, इनका सब कुछ कहाँ आ रहा है? इंसान के अंदर आ रहा वाह है। वाह इसीलिए हाँ मौलाना रूम ने कहा अब रोबादो हाँ माह व खुर्शीदो हाँ फलक दरकारंद। हाँ अब रोबादो माह व खुर्शीदो फलक दरकारंद। सुभान अल्लाह ये कहते हैं अबर बादल हवा चांद सूरज जमीन व आसमान सब तेरी फरमा बरदारी के लिए पैदा हुए। वाह 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 ए हजरत इंसान, सारी कायनात तेरे लिए पैदा हुई है और तू अल्लाह के लिए पैदा हुआ। सुभान अल्लाह अल्लाह में फना हो गए, अल्लाह में कुर्बान होने के लिए पैदा वाह हुआ है। वाह 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 सारी कायनात तेरे लिए तेरे लिए तू और उसके तू लिए। उस मालिक मुल्क के लिए। सुभान अल्लाह क्या बात है शाह साहब। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर सुहेल मजीद साहब, कुर्बानी और एक लफ्ज़ हम सुनते हैं इसार, एक सुनते हैं कुर्बानी, फिर एक वो कुर्बानी है कि जो इस माह में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए दी जाती है। तो अगर हम देखें इसार को, अगर हम देखें कुर्बानी को, और अगर हम देखें इस कुर्बानी को जो अभी कुछ दिनों बाद जो है सुन्नत इब्राहीमी पर अमल पैरा होकर जो है वो अदा की जाएगी, तो सब्र डॉक्टर साहब एक ऐसी चीज़ है कि हमें सब में यकसा तौर पर जो है वो नज़र आता है। तो ये कुर्बानी को समझना सब्र के बग़ैर मुमकिन है, और क्या कुर्बानी का कोई कॉन्सेप्ट सब्र के बग़ैर है? अगर हम हकीकी मानों में कुर्बानी को समझना चाहते हैं, उसके फ़लसफ़े को समझना चाहते हैं, और ये जो कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी पर अमल पैरा होकर अदा की जाती है, ये सब्र का इसका बाहमी रब्त और ताल्लुक़ किस तरह से है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम में एज ह्यूमन बीइंग्स, एज इंसान, सब्र का मादा बिल्कुल ख़त्म होता है। ख़त्म हो गया। अब कुर्बानी के लिए सब्र सबसे पहला तकाजा है। कुर्बानी के लिए सब्र सबसे पहला तकाजा है। ठीक है, यानी आपने कोई भी चीज़ कुर्बान करनी है, अपने आप को कुर्बान करना है। जैसे सही। अब शाह साहब ने फरमाया कि पूरी कायनात तेरे लिए और तू अल्लाह के लिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक चूँकि हमारा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ये भी हों, लेकिन हमारी जो आवाम है उसके भी समझने के लिए सब्र का आलम तो ये है कि अगर मेरा पड़ोसी कोई जानवर ले आया है बड़ा, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं इससे बड़ा जानवर लेकर आऊँ। मैं अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहा हूँ जब तक मैं उससे महंगा और बड़ा जानवर लाकर अपने दरवाजे के बाहर नहीं बांधता, मेरे नफ्स को तस्कीन नहीं मिलती। इसको हम एक और पहलू से भी देख लेते हैं। आपकी बात मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको एक और पहलू से भी देख लेते हैं कि जो आपके कुर्बानी के लिए आप अपने सबसे उम्दा और बेहतरीन चीज़ को कुर्बान करते हैं, यानी सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके दिल से मोहब्बत है जिसको, ठीक, उसको आप कुर्बान कर दो। बिल्कुल सही। ठीक है ना। एक साहबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। हाँ। एक घोड़ी बड़ी मोहब्बत से पाली हुई है। हाँ, वाह, एक घोड़ी बड़ी मोहब्बत बड़ी। से पाली हुई है, और उसको बचपन में ख़रीदा। वो घर आते थे तो पूछते थे कि खाना डाल दिया, चारा डाल दिया। ठीक। सही, अब वो जब ये अल्लाह की नवीद आई कि जो सबसे प्यारी चीज़ है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, तो घोड़ी ली और नबी पाक सरकार के ज़र दौलत पे हाजिर हो गए वाह, कि आपकी घोड़ी आपने कब बांध दो। सुभान अल्लाह। पता था आपको कि मेरे साहबी ने ये घोड़ी कितनी मुश्किल से पाली है और कितनी मोहब्बत से पाली है। सुबह जब उनके बेटे तशरीफ़ लाते हैं तो उसको कहा ये मुझे मिली थी, ये तुम वापस ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब
कुर्बानी भी कबूल कर ली वाह, और दोबारा उस घर में पहुंचा भी दी जिस घर में वो उनसे मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शाह साहब को शामिल कर लूँ डॉक्टर साहब, एक बात मेरे जहन में आ गई। कोई 8-9 साल पहले ना शाह साहब इसी सेट के ऊपर प्रोग्राम हो रहा था इसारो कुर्बानी का, तो 3 मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग तशरीफ़ फरमा थे, तो उनमें से एक जो स्कॉलर थे ना, आलिम दीन थे, उन्होंने एक बात की, वो नक्श हो गई मेरे दिल के ऊपर, और मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ जब भी ये मौजू होता है। शाह साहब वो कहने लगे कि देखें, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई उसका इस्माइल है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई उसका इस्माइल मौजूद है, किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में वो हो सकता है। जब तक उसको कुर्बान नहीं करता, उसकी गर्दन पे छुरी नहीं रखता ना अल्लाह की रज़ा की खातिर, उस वक़्त तक कुर्बे खुदाबंदी हासिल नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी जो है वो कुर्बानियाँ ये जानवर ज़िबा करते रहें, लेकिन जब तक आप अपना इस्माइल ज़िबा नहीं करते उसकी राह में, तब तक आपको फिर तकवा के किस तरह हासिल हो सकता है शाह साहब? जब तक आपको अपनी डिज़ायर्स और अपने डिज़ाइंस को कुर्बान नहीं करेंगे और तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, आपकी कोई कुर्बानी कबूल नहीं। वो मौला अली ने फरमाया था ठीक शाह है ना? साहब के सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो उस चीज़ पर किया जाए कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन वो तुमसे जुदा हो गई या तुमने उसे राह खुदा में पेश कर दिया और तुम उस पर सब्र कियो। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सबसे अच्छी कुर्बानी वो है कि जो चीज़ इंसान के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, प्यारी है, उसे उसको पेश किया जाए। तो शाह साहब हमारी ज़िंदगी में इस्माइल हैं, कुरान करीम, हम उनकी गर्दन पे छुरी किस तरह चलाएंगे? कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। वाह वाह वाह, लाम ताकीद है, नून सकीला है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, हरगिज़ लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ तुम उस नेकी को नहीं पहुंच सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम्हारी जो बहुत चाहत वाली जो शय है, तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपनी प्यारी मोहब्बत वाली और दिलो जान से जिसको तुम चाहते हो उसको जब तक कुर्बान ना करो, तुम अल्लाह की मोहब्बत को पा नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यही तो शाह साहब देखे ना वो मंजर है, 13 साल का बच्चा और 100 साल जो है तकरीबन, लिखने वालों ने लिखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र है, और वो 13 साल के बच्चे के ऊपर, अपने एक ही बेटे के ऊपर छुरी चलाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म आ गया, उसको बजा लाए। अल्लाहु अकबर। हमारी कोई छोटी सी चीज़ गुम जाए आहा, तो हम उसके ऊपर इतने नाला हो जाते हैं और रब से शिकवे शिकायतें। और ये भी मैंने सुना है खुद अपनी ज़ुबान से कि मेरे साथ ही क्यों, क्या दुनिया में सबसे बुरा मैं हूँ? क्या मेरे अमाल सबसे बुरे हैं जो मेरे साथ इतनी सख्तियाँ जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है? मेरे हालात इस तरह क्यों हैं? शिकवे शिकायतें अल्लाह से भी, बंदों से भी शाह साहब। वाह। मकाम शुक्र होना चाहिए हर वक्त। जब तुम रब का शुक्र अदा करते हो तुम्हें और ज़्यादा नवाज देता है। ये तो एक मतलब अंडरस्टैंडेबल बात है कि रब जो है उसका शुक्राना हर लम्हे हर हाल में बचा लेना चाहिए। क्या बात है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ये कुर्बानी है, बेटे को कुर्बान करने वाली, 99 ईयर्स आपकी एज है, बेटे की उम्र 7 साल है, 10 साल है। माँ को पता लगता है कि मेरे बेटे को तैयार करो, मैंने इसको लेके जाना है। माँ को पता न लगे दावत पे जाना है, तो भी हर बेटे को तैयार करती हैं। फिर शैतान आता है, वो वर्गल आता है, कहता है कोई बाप अपने बेटे को भी ज़िबा कर सकता है? कहा अल्लाह को कम है तो अल्लाह को कम है तो फिर होने दो। वाह वाह वाह। हज़रत समील के पास पेश होता है, कहता है जी वो शैतान से कहता है जी तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबा करने लेके जा रहा है, क्या बाप अपने बेटे को ज़िबा करेगा? कहा अल्लाह को कम है, हुक्म है तो होने दो। वाह वाह। तो इब्राहिम के पास होता है कि जी आपका एक ही बेटा है, आपको इतने अरसे बाद आपके पैदा मिला है, तो आप इसको ज़िबा कर रहे हैं, रब्बी हुक्म है, होने दो। वाह। शाह साहब आप कुछ ऐड करना चाहोगे? सूरे साफात आयत नंबर 102 से लेकर 109 तक। ठीक है।
जो आज का उन्वान मैदान मीना से लेकर मैदान करबला तक जो उन्वान आपने चुना है, लोग कहते हैं कि इसमें जो असल जो क़ुरबानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का जो हासिल जो लोग नहीं समझते कुरान करीम से, वो अल्लाह वाले अपनी फैज़ सोहबत में रहकर कुरान की अमली तफसीर करने वालों का वो हुस्न क़ुरबानी का ज़िक्र यूँ बयान फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, फलम्मा बलगा मा हुस्साया। वाह 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 वाह, क्या बात है शाह साहब, क्या अंदाज है अल्लाह के कलाम को गुफ्तगू का। सुभान अल्लाह। बस जब फलम्मा बलगा बुलूगत को पहुंचा, फलम्मा बलगा मा हुस्साया, मा हुस्साया से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने लिखा है 9 साल से लेकर 13 साल सही करने के लिए। कौन? हज़रत इस्माईल इस्लाम। सही करना है, कोशिश करना है, दौड़ना है और अपने अबू जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ देना है। क्या बात है। फलम्मा बलगा मा हुस्साया। अब ये कैफियत है, जवानी के उम्र को पहुंच रहे हैं, तो फिर यहाँ से जो इम्तिहान शुरू हो रहा है, वो इम्तिहान अभी आपने वालदा का ज़िक्र किया और फिर वो शैतान के बहकाने का ज़िक्र किया, और आपकी वालदा को ये शैतान ने आके भड़काया कि वो तो कत्ल करने के लिए लेकर गए हैं, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, वो कत्ल करने के लिए नहीं गए, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जब उसने कहा कि नहीं, आप यकीन मान लो कि अल्लाह का हुक्म आया है, उनको कत्ल करने के लिए लेकर गए हैं, तो उस वक्त हज़रत हाजरा बीबी हाजरा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है, वाह वाह, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अपने बच्चे को कुर्बान करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ जो दौड़ने की जो सही और कोशिश को जो बताया गया अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके फौरन बाद क्या फरमाया? फलम्मा बलगा मा हुस्साया क़ाला या बुनैया, कहा ऐ मेरे बेटे। अच्छा, एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ तमाम आलम इस्लाम को कि लोग कहते हैं न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट में बाज़ जगह ये जिक्र आया है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। जबकि हज़रत इस्माईल सबसे पहले बेटे हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। और बीबी हाजरा को औलाद भी थी और बीबी सारा को औलाद नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही। हज़रत इस्माईल इस्लाम की औलाद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या बुनैया, बुनैया के माने ऐ इकलौते बेटे। वाह 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 वाह, अभी कोई क्या बात है, इकलौते बेटे, क्या बात है। काला या बुनैया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या फरमाते हैं? मेरे प्यारे इकलौते बेटे, इन्नी मैंने अरा देखा, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा। अब अपने फर्जंद को बता रहे हैं, ठीक, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, अन्नी अज़बहुका। क्या बात। फिर क्या कहते? अल्लाह पाक उस कमाल गुफ्तगू फरमाते, फंजुर माज़ा तरा। आपका क्या, अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए अली रज़ा साहिब, यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ख्वाब बयान कर रहे हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस पर राजी होंगे या नाराज होंगे, इसका कोई सवाल नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब बयान कर दिया। फिर पूछा, हाँ वाह वाह, फिर पूछा, क्या पूछा? इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, बस तू देख इसमें तेरी क्या राय है। आए हाय हाय, तेरी क्या? अब अगर कोई नाखलफ औलाद होती और अगर कोई बददिमाग औलाद होती तो होती कैसे? हो ही नहीं सकती। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंद? और दुआ भी आपने क्या मांगी थी वालिद होते हुए?
ہاں ایک فرزند صالح عطا صالح عطا فرما. واہ 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 جی سبحان تو اللہ فرزند صالح عطا فرما. صالح کیا مرد بات. فرزند واہ. صالح عطا فرما. یہ دعا، اور دعا یہ کیا انداز سے جو ہے چل رہی ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ آج لمحے فکریہ ہے امت مسلمہ کے ان ناخلف نسلوں کو کہ یہ کیوں سبق آتا ہے ہر سال بتانے کے لیے. حضرت ابراہیم السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل السلام کی قربانی کا ذکر کیوں آتا ہے کہ آج دنیا عالم اسلام میں ناخلف اولادیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ اسلاف کے اصولوں کو ترک کر دے کے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی بس وہ آپ نے بہت خوبصورت بات تو کہی تھی کہ کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں یہ یہ کوئی اچھا مکتب کی یہاں پہ کرامت ڈاکٹر صاحب تھی. کون سا ایک مکتب اور تھا بات یہ؟ بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ دیکھیں نا کہ نبی ہیں خود بھی اور صاحبزادے بھی ان کے نبی ہیں. اچھا خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، 3 دفعہ دیکھ لیا متواتر، پھر بتا بھی دیا، لیکن رائے پھر بھی یہاں پہ آپ نے چاہی. حضرت ابراہیم نے رائے آپ کو درکار تھی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے شاہ صاحب کہ ہم کسی کے کہنے پر اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کر لو. وہ کسی نے کہا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن رائے پھر بھی حضرت اسماعیل سے لی جا رہی ہے. یہاں پہ جو گیپ آ گیا نا والدین کے اندر اور بچوں کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، اس کو بھی فل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب. دیکھیں وہ گیپ کی وجوہات بیٹا بہت زیادہ ہیں علی رضا. جی اس پہ اگر ایک الگ ٹاپک، اس ایک پہ الگ ایک ڈسکشن انشاءاللہ الگ پروگرام کریں گے. میرا تو جی آپ پوائنٹ یہ ہے بات کہ کمپلیٹ حضرت کریں، پھر ابراہیم میں علیہ مولانا جامی کا کلام فارسی میں اس کے چند اشعار حضرت پیش. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام امت کی امامیت سونپ دی، واہ تمہیں امام بنا دیا تمام سبحان اللہ. امت کا. کیا بات ہے. اور کہا، آپ نے فرمایا تھا ابراہیم نے خلیل اللہ نے کہ اے اللہ اس کو میری ذریت میں ہاں اور میری آل اولاد میں. میں بھی آل میں بھی منتقل واہ کر. واہ 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 سبحان اللہ. تو وہ چلا ہے سلسلہ، بے شک. پھر وہ کربلا تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی. یہ آگے جو مرحلہ ہمارا اس سے اگلا ناظرین جو گفتگو کا ہے وہ اسی طرف جائے گا انشاءاللہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف. لیکن آج اتنی ماشاءاللہ اہل علم اور اہل نظر شخصیات میرے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما، دونوں ہستیاں، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں فارسی جو ہے نا وہ اس وقت سننے کا مزہ آتا ہے جب سمجھ آئے. تو مولانا جامی کے 2-3 اشعار شاہ صاحب آپ کی اجازت سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں. تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان
یا رسول اللہ، سبحان اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، واہ، جو سوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، اللہ 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 اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، غریب اللہ، بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کیفیت ہے جو میں نے خاص طور پہ آج کے دن کے لیے، آپ کے پروگرام کے لیے، حضرت اسماعیل کو جب یہ سب معاملہ طے ہو گیا اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، تو والد صاحب کو کیا کہتے ہیں کہ میری گزارشات ہیں 2-3 وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ ہاں، واہ 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 واہ، مجھے اچھے طریقے سے باندھ لیجئے گا اللہ اکبر، ادب، تاکہ میں تڑپوں نہ، اوئے ہوئے ہوئے، مجھے سیدھا نہ لٹائیے گا، الٹا لٹائیے گا کہ میری نظریں آپ سے چاہ رہا ہاں، اللہ، اور چھینٹے، چھری کو تیز اللہ کر لیجئے اکبر، گا اللہ تاکہ اکبر، تیزی سے چل جائے، مجھے تکلیف کم ہو، اوہ اوہ، اور میرا جو صبر ہوگا وہ میری ماں کو دے دیجئے گا واہ کہ وہ صبر کے ساتھ اس کا سارا کرے۔ کیا بات ہے، کیا تو پھر بات، جب وہ چھری چلی ہے اور مینڈا لے کے جبرائیل آئے ہیں تو ندا آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات، یہ جبرائیل کے الفاظ تھے۔ واہ واہ، دیکھیں مطلب بات کو، یہ جو تکبیرات ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب وہ حضرت جبرائیل نے پڑھا، حضرت ابراہیم نے پڑھا، حضرت اسماعیل نے پڑھا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں آپ کی طرف آؤں گا، اہم سوال ہے اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں گا۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب ایک ایسے مرحلے میں پروگرام کو لے آئے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، آگے ہم دوسری طرف انشاءاللہ نکل جائیں گے، موضوع کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، کہ وہ جو جنت کا دمبا ہے نا، وہ فدیہ ہے، وہ ذبح عظیم ہے، اور صبح قیامت تک جتنے ذبح ہوتے رہیں گے اللہ کی راہ میں، وہ سب جو ہیں وہ فدیہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یہاں پہ ذہنی جو عقل ہے وہ بھی اس بات کو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ جنت سے آیا ہوا مینڈا یا دمبا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جو اصل فدیہ ہے وہ کیا ہے؟ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل شاہ صاحب۔ سوال
بے انتہائی اہم. آج کی اس موضوع کا سب سے اہم سوال آپ نے فرمایا ہے. جو آج کی گفتگو کی یہ معراج ہے. واہ. لیکن حضرت ڈاکٹر کرنل شیخ سہیل مجید صاحب جی جس بات کو چھوڑے ہیں جی. وہاں سے پھر میں آپ کو بتائیں. دراصل جس ذب عظیم کا آپ نے ذکر فرمایا تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے. جی جی فرمائیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ خواب سنایا گیا تو پھر آگے کی گفتگو قرآن کریم کیسے بیان فرماتا ہے. ٹھیک ہے. کہا حضرت اسماعیل السلام نے جب خواب سنایا تو قال یا ابت افعل، واہ. اے ابا جان سبحان اللہ. آپ وہ کام کر دیجئے. جس کا آپ کو حکم ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کہہ رہے تھے صبر، واہ. تو کیسے صبر ان کو؟ واہ واہ. ہاں صبر اور قربانی. صبر اور قربانی. واہ. انشاءاللہ من الصابرین. اب حضرت اسماعیل السلام اپنے والد بزرگوار سے کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور جو امر جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ پر صادر فرمایا ہے وہ عمل آپ کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ. واہ. ہے نا. اب جیسے آگے کی جو تمثیل آپ نے بیان کی جو جسم کو باندھا، اور اب آپ دیکھیے آگے کیا گفتگو کرتے ہیں اللہ پاک. فلما واہ. اسلما وتلہ للجبین. واہ واہ. یہ جو آپ نے سبحان قرآن کریم فرقان حمید ایسے بات کو کھول کر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. فلما پس اسلما یہ صیغہ اثنین ہے، صیغہ واحد نہیں. ٹھیک. اسلما یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل اسلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس کو کہتے ہیں اسلما. دونوں اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو گئے. فلما اسلما. اب فلما اسلما کے بعد وہ تلہ للجبین. واہ. وہ تلہ للجبین. اور میر نے کہا جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. ہاں ہاں ہاں. جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. حق بندگی ہم ادا کر چلے. سبحان اللہ. سبحان. کہیں کیا پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے. تو یہاں جبی سجدہ. تو ہمارے جو جانور ہیں وہ یہاں سے قربان ہوتے ہیں کہ یہاں سے قربان ہوتے ہیں؟ بتائیے نا. یہاں سے آگے ادھر سے ہوتے ہیں قربان. کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے قربان کیا تھا؟ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، یہاں رکھی تھی چھری؟ نہیں. قرآن کہتا ہے وہ تلہ للجبین. یہ دیکھ ایسے. اللہ اکبر. واہ واہ. جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. جبی سجدہ. یہ سجدہ وہ سجدہ وہی سرفراز ہو یار کے حکم پر. واہ واہ واہ. وہ اب میں ادا. سمجھا آپ نے یہ جو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا یہ کیوں دکھایا. اب کیوں دکھایا. اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں. صحیح. دنیا میں جتنے جانور ہیں ان کو ایسے لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسے لٹایا گیا. ٹھیک ہے. چھری کدھر؟ یہاں پر تیز ترار چھری. ٹھیک ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. آپ ابھی بتا رہے تھے اللہ کا جو ذکر. ونادیناہ اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. ونادیناہ ان یا قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی وان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم یقیناً یہ ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی. بلاء المبین کھلی آزمائش تھی. اب آپ کی بات آ رہی ہے یہاں پر. وہ کیا بات ہے؟ وہ فدائے نہ ہو بے ذبح عظیم. اللہ اللہ اللہ. اب وہ بھی بتائیں کہ چھری یہ جو چلتی ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ذبح ہوتے رہیں گے وہ
حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے وہ ذبح عظیم کے بدلے جو، تو آپ نے ابھی جو پریکٹیکلی کر کے دکھایا نا کہ وہ جو سر سجدے میں تھا امام علی مقام کا، وہ بھی تو یوں جھکا ہوا تھا نا ایسے، تو وہ جو سجدہ اسماعیل اور سجدہ شبیر، سجدہ شبیر، بات تو وہاں تک جائے گی، وہ چھری جو وہاں نہ چلی وہاں نہ چلی، اوئے ہوئے ہوئے۔ اب علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اکبر، غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں وہ فدے نہ ہو اور اس کا فدیہ، کس کا فدیہ؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو دمبا آ گیا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ فدیہ۔ سوال کرتا ہوں پورے عالم اسلام سے، چاہے وہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ویسیہ، قلندریہ، مداریہ، شتاریہ، وارسیہ یا مغرب اور مشرق کے رہنے والے تمام عالم اسلام سے فقیر کا ایک سوال ہے، پوچھتا ہوں میں آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ جانور بڑا ہے یا انسان بڑا؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے کہ جانور بڑا ہے، آپ خود میڈیکل سائنس میں اس قدر مہارت رکھتے ہیں، بتائیے کہ جو پہلی ہماری گفتگو ہوتی ہے ارتقا پاتی ہر چیز بڑے میں ہو کر، شرط یہ ہے کہ باقی نہ رہے تیرا میرا، تمام کائنات سمٹ کر حضرت انسان کے پر آتی ہے، ابر و بادو ماہ و خورشیدو فلک درکارن تا تونانی بکفاری و غفلت نہ خوری، تو ساری کائنات سمٹ کر جب یہاں پہ آ رہی ہے تو پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہاں پر اب دیکھیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھری کا جو بات کہہ رہے ہیں، اب ہم گائے، اونٹ، بکرے سب ذبح کرتے ہیں اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز کر کے اس کے اوپر چلاتے ہیں چھری، تو وہ بکرا آپ سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ وہ بکرا یہ پوچھتا ہے کہ تجھے کیا حق ہے کہ مجھے ذبح کرے؟ اللہ۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو ذبح ہو اور میرے اندر آ۔ اللہ اکبر۔ تو ذبح ہو، تو پھر بکرا کیا کہتا ہے؟ اونٹ کیا کہتا ہے؟ جانور کیا کہتے ہیں جو ذبح کر رہے ہیں؟ اچھا تو اللہ کا حکم ہے تم مجھے ذبح کر رہے ہو اس وجہ سے کہ تمہارے میں اندر آؤں، تو لہذا تم سن لو، بکرا ہم سے کہتا ہے تم سن لو، تم سمجھ لو کہ جب تک کہ میں قربان نہیں ہوا تجھ کو پا نہیں سکا، اور جب تک تو قربانی ہوگا اللہ کو پا نہیں سکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک تو قربان نہ ہو اللہ کو پا نہیں سکا۔ تو اب یہاں پہ ذبح عظیم کی جو تمثیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ فدے نہ ہو اور اس کا فدیہ ہم دیں گے، وہ فدے نہ ہو بذبح عظیم، وہ ترکنا اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے علیہ ان پر فی الآخرین، جو آخرین میں آنے والے، جو آخرین میں آنے والے۔ اسلام تمام ادیان کے آخر میں، سبحان اللہ، تمام آخر میں، تمام ادیان عالم کا سردار اسلام بے شک آخر میں، قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کی سردار آخر میں، فیہا کتب قیمہ، اس میں ساری کتابیں جمع کر دی گئی ہیں جو تحریف ہو چکی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں، جب آخر میں ہیں تو سردار ہیں، جب سردار ہیں تو خاتم ہیں، خاتم ہے تو خاتم الانبیاء ہے، تاجدار ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ مدعی نبوت کافر کاتب دجال ہے۔ اللہ اکبر۔ مدعی نبوت، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے سراجہ منیرہ نبی مسلمان کا ہے، کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا، نبی گر کوئی خود کو یہ سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب دجالیہ۔ واہ واہ۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب کمال کی گفتگو سنیے آپ، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر کمال کی انتہا ہے، اسلام کے اندر ہر کمال کی انتہا ہے، اور حضور تاجدار نبوت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ بے شک ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اندازہ کیجئے تو فدے نہ ہو بذبح عظیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے، لیکن ان کی شریعت، ان کی طریقت، ان کی معرفت، ان کی حقیقت، ان کی شہادت وہ ایک محدود تھی، کیونکہ ان کا دین محدود، ان کی شریعت محدود، ان کی طریقت محدود، ان کی حقیقت محدود۔ وہ صرف حضور کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہ نبی آئے تھے، لیکن اسلام تمام
ادیان عالم کا خلاصہ اور جامعت ہے. اسی لیے اس کی جو شہادت ہے اسلام کے اندر وہ تمام کی جامعت کا نام شہادت عظمیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر ایک شعر ہے مجھے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ہر کربلا کے بعد. اور ایک شعر شاہ صاحب ایسی آپ نے گفتگو فرمائی ہے، صرف ایک شعر ہے، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میں آپ کی اجازت سے پیش کروں، پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کے لاسٹ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں، اور ایک سوال بھی میں نے عرض کرنا ہے. بجھے چراغ تو مقتل میں روشنی دیکھی، بجھے چراغ تو مقتل میں روشنی دیکھی، دیار موت میں ہر سمت زندگی دیکھی، اللہ اکبر. دیار موت میں ہر سمت زندگی دیکھی، وہ جس کے پاؤں کی ٹھوکر کا منتظر زمزم، وہ جس کی پاؤں کی ٹھوکر کا منتظر زمزم، اسی حسین کے ہونٹوں پہ تشنگی دیکھی، اللہم صلی اللہ. اسی حسین کے ہونٹوں پہ تشنگی دیکھی، بجھے چراغ تو مقتل میں روشنی دیکھی. اور پھر وہ خواہش بھی تھی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو ان سے محفوظ رکھوں گا. تو وہ جو شہادت ہے وہ بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں آپ کو ملی. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں گے یا شاہ صاحب؟ شاہ صاحب سے کنکلوڈ کر لیں، میرے سے کر لیں بات. نہیں آپ دونوں فرما دیں گے. جی شاہ صاحب آپ کچھ بولیں میں اختتامی. اچھا، گزارش یہ ہے، قربانی کا آپ نے جب ٹاپک شروع کیا تو قرب الہی قرب ربانی کی بات بے شک اسی پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اگر قربان ہونا ہے تو قرب الہی حاصل کرنا ہے، ہر اس چیز کو قربان کرنا ہے جو آپ کو اللہ کے نزدیک لے کے جاتی. اور جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ ایک ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے استغفار کے ساتھ ساتھ نبی کریم آقا دو جہاں کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہر وقت دل میں اس کی شمع جلتی رہنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان سبحان. تو پھر ہی آپ اپنی منزل کو پا سکیں گے اور ربوبیت اور اللہ کے پاس اللہ کی دوستی کا حق ادا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو جو آپ نے آخری مراحل میں جس منزل پر لے کر آئے ہیں اس گفتگو کو، تو ذبح عظیم دمبا نہیں ہے. جب انسان سے بڑا دمبا نہیں ہو سکتا تو ایک نبی سے بڑا کیسے ہو گیا دمبا؟ اور وہ حیدر علوی صاحب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ حیرت ہے نبی کی امت پر کہ جس کو حضرت ابراہیم کا دمبا تو یاد رہ گیا لیکن نبی کا کنبا یاد نہ رہا.
اللہ اکبر۔ حقیقت تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ بہت ساری گفتگو تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ جو امتحان قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ 5 ایسے امتحانات ہیں، وہ سوائے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے علاوہ دنیا میں کوئی اس کو پورا ایک وقت نہیں کر سکا۔ اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا کو جو باقی رہ گئی تھی، تو کسی نے کیا خوب کہا، کر ہی دیتے ذبح، کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنائے حسین، آئے ہائے ہائے ہائے، تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنا۔ اب حسین منی و انا من الحسین، ارے بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، انا حسین منی، حسین مجھ سے، وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ کوئی بات سمجھ، دادا سے پوتا، نانا سے نواسا، باپ سے بیٹا، لیکن کیا بیٹے سے باپ، بیٹے سے باپ ہو سکتا ہے، یا پوتے سے دادا ہو سکتا ہے، یا نواسے سے نانا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ کیا خوب انداز میں سرکار پاک نے فرمایا، اس وجہ سے کہ کوئی نبی اپنا ارادہ کرے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، کوئی نبی تمنا کرے وہ زائل نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ حضور کی تمنا ہے، حضور کی آرزو ہے، حضور کا منشا ہے، اور حضور کے منشے کو اللہ تعالیٰ کبھی منقطع نہیں فرماتا۔ تو جب حسین منی و انا من الحسین، حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ہے، تو کربلا میں وہاں پر لحم کا لحمی دام کا دامی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمنا امام حسین کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہید ہو جاؤں، تو وہ شہادت کی تمنا کربلا مولا میں امام علی مقام کا جو سجدہ ہے، وہ سجدہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سجدہ تھا، وہ سجدہ جو ناتمام تھا اور کامل، کیونکہ اسلام کامل دین ہے، اسلام کی شریعت کامل ہے، اسلام کی طریقت کامل ہے، اسلام کی معرفت کامل ہے، اسلام کے نبی کامل ہے، لا نبی آبادی تا قیامت تک کے حضور نبی ہیں۔ تو آپ کے جو نواسے ہیں وہ حضور کی تمنا کو لے کر کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ دراصل امام حسین شہید نہیں ہو رہے، رسول اللہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ شہید ہو رہے ہیں کہ حضور کی تمنا لے کر امام حسین کربلا میں، اور 72 تن شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کو حضرت خواجہ خواجگان ہندل ولی خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر عیاں کیا ہے، کل کی گفتگو میں ہم نے کہا انہوں نے قلم توڑ دیا تمام لکھنے والوں کی لکھائی کو، فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستے در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان دونوں مہمانوں کے ساتھ ایک نشست اسی موضوع پر اور کی جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ آپ دونوں باپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے حلقے احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پڑی جاتی ہے بیمار محبت میری آز، جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا